بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانشراح یا سورہ علم نشرح کی 4 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پس یہ پھر ان بے شک مع ساتھ، مع معنی ساتھ، العسر، عسر کا معنی ہے تنگی۔ تنگی جو ہے یہ ہر طرح کی تنگی ہو سکتی ہے، مال کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، حالات کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، معاشرتی طور پر بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب مکہ میں تھے تو وہاں بہت زیادہ صبر کے دن تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے احسانات بھی یاد دلائے، اور ان احسانات کے یاد دلانے کا مقصد بھی دلجوئی تھا کہ ان مشکل حالات میں، پریشانیوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہے کہ دلاسا ملے، دل کو تسلی ملے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا کر آپ کو حوصلہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی مکہ میں جن مشکل حالات سے گزر رہے تھے، وہاں پر اس وقت پورے مکی دور میں 13 سالہ دور میں جہاد کی اجازت نہیں تھی۔ کفار کے مقابلے میں ان کو اگر کوئی ظلم زیادتی کرتے تھے تو ان سے کوئی بدلہ لینے کی بھی کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ صرف صبر کا حکم تھا اور اطاعت اور عبادت کا حکم تھا۔ تو ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کافی معاشرتی حالات کے اعتبار سے بہت پریشان اور تنگی کی حالت میں تھے، اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو اپنے احسانات جو کیے وہ یاد دلا کے حوصلہ دیا، اور ساتھ پھر آئندہ کے حوالے سے پیشین گوئی کر کے بھی حوصلہ دیا کہ فَإِنَّ پس بے شک مع العسر، ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے، کہ بے شک حالات سخت چل رہے ہیں لیکن عنقریب جو ہے یہ یعنی اس تنگی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ تو مفسرین مختلف طرح سے اس کا معنی یعنی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے جی کہ عسر اور یسر کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی درمیان میں لفظ بھی حرف بھی حائل نہیں ہے، کہ تنگی جو ہو اگر تو تنگی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تنگی کے بعد یقیناً پھر اگر اس پر ایماندار صبر کرتا ہے اور تنگی کے حالات میں بھی اللہ کے احکامات پر ڈٹا رہتا ہے تو لازماً پھر اس کو اللہ تعالیٰ آگے آسانی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر یہ بھی ایک طرح سے تفسیر کی گئی کہ العسر جو ہے اس کے ساتھ الف لام ہے، اور یہ خاص ہے، خاص ہونے کی وجہ سے یہ اس کی کثرت نہیں ہو سکتی، یہ ہو تو سکتی ہے کبھی کبھار لیکن یہ تھوڑی ہوگی اپنی مقدار میں۔ لیکن یسر جو ہے وہ نکرہ آیا ہے بغیر الف لام کے، تو اس لیے عام جو نکرہ چیز ہوتی ہے وہ بہت عام ہوتی ہے اور متعدد ہوتی ہے، اس وجہ سے تنگی تو کبھی کبھار آتی ہے لیکن آسانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں وہ متعدد ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس انداز میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ حالات تنگ ہیں لیکن تنگی کے بعد آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّ پس بے شک مع العسر، ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے۔ تو دوسری آیت مبارکہ میں دوبارہ تاکید کے لیے، اور تاکید ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے کہ اور یقین دلایا جائے اور حوصلہ ملے کہ لازماً انشاءاللہ ایسا ہونے والا ہے کہ ان بے شک مع العسر، ساتھ تنگی کے، یسرا آسانی ہے۔ یہ نصیحت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ہی نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے
کہ جب کبھی، اصل میں دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش ہر انسان کے لیے، تو آزمائش اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف طریقے سے بنائی ہے۔ کبھی کسی کو تو زیادہ دولت دے کر اور آسانیاں دے کر آزماتا ہے کہ بھلا وہ دولت کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، میری رضا کے راستے پر یا نہیں۔ اسی طرح سے آسانیوں میں وہ اور زیادہ میرا شکر گزار بندہ بن کے عبادت میں اور زیادہ مستعد ہوتا ہے، یا آسانیوں کی وجہ سے سست ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں زیادہ دے کر اور آسانیاں دے کر، اور اسی وقت کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں تنگیاں اور فاقے دے کر، کہ بھلا وہ فاقوں سے، تنگیوں سے، وہ جو مالی تنگی ہے، فاقہ کشی ہے، ان مشکل حالات سے تنگ آ کر کہیں ناجائز کام تو نہیں شروع کر دیتے، بے صبری تو نہیں کرتے کہ چوریاں، ڈکیتیاں، ٹھگیاں، اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ جس حالت میں بھی ہوں، خوشحالی کی حالت میں ہوں، آزمائے جا رہے ہوں، تو وہاں بھی وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر دولت دی ہے تو اس کو اس کے راستے کی میں، اس کی رضا کے راستوں پر خرچ کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے بھی وہ اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایماندار جو تنگی میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ تنگی میں بھی پھر صبر کرتے ہیں اور راہ حق پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اور اپنے مشکل حالات کا مقابلہ بھی جائز طریقے سے کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنی آزمائش میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہاں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کبھی ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں تنگی دے کر، کبھی بیماری کی تنگی، کبھی مال کی تنگی، کبھی کسی ناکامی کی تنگی، تو مختلف طرح کی تنگیاں اور پریشانیاں آتی ہیں انسان کو، بلکہ بہت سے لوگوں پہ تو بڑی بڑی آزمائش آ جاتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، بازو کٹ گیا، ٹانگ کٹ گئی، بڑی آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں میں لوگوں کو ڈالا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ جو بھی آزمائش اور پریشانی آتی ہے وہ ایک تنگی کی کیفیت ہے۔ تو ان تنگیوں سے پریشان ہو کر بے صبرہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ناشکرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اسے اپنا مقدر سمجھ کر اللہ کی رضا کے حصول کا امیدوار بن کر اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اس پریشانی اور مشکل سے نکلنے کے لیے، اور ناشکری بھی نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر یہ ہے کہ راہ حق پر بھی ڈٹا جائے اور اللہ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ تو ایسی پھر جو تنگی ہے ایماندار کے لیے، وہ یقیناً اس تنگی کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسانیاں اور فراخیاں عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں اگر اس کو نہ بھی تنگی کے بعد فوری طور پہ آسانی ملی، تو آخرت میں یقیناً اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو کسی بھی ایماندار کو تنگی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کر کے اور بے شک کا لفظ استعمال کر کے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان بے شک مع العسر، ساتھ تنگی کے یسرا، آسانی ہے۔ دوسرا ساتھ یہ فرمایا کہ آپ سلم کو بھی، اور یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ فَإِذَا، پھر جب، فرغتا، تو فارغ ہو جائے، یعنی جو کافروں مشرکوں کی طرف سے تان ملامت، آپ کو ان کا بھی لفظی طور پہ بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، معاشرتی طور پہ بھی آپ اس میں مصروف رہتے ہیں، تعلیم، تبلیغ اور اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دینا اور دین سکھانا، وہ بھی آپ کی مصروفیات ہیں، کافروں سے جو آپ کا مقابلہ رہتا ہے اس میں بھی آپ مصروف رہتے ہیں۔ تو وہ جو دین کی سرگرمیاں آپ سر انجام دے رہے ہیں، ان میں سے جب بھی آپ کو کچھ فرصت کے لمحات ملیں، کوئی وقفہ آ جاتا ہے ان پریشانیوں میں، تنگیوں میں، ان مصروفیات میں، تو کیا کریں، آپ اس کو، اس فرصت کے ان لمحات کو ضائع نہ کریں، بلکہ فیضا فرغتا، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب، پھر محنت کریں، یعنی مشقت کریں، کوشش کریں، پھر اللہ کی رضا کے راستے کی، عبادت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، اور اللہ کی بندگی کر کے، نوافل، تلاوت قرآن، اور اس طرح سے اللہ کے دین میں اور اللہ کی رضا کے راستے میں جو محنت ہے، پھر وہ کریں، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔
آج ہمیں بھی بہت سے لوگ جن جن مصروفیات میں بھی ہوتے ہیں، ان کی مصروفیات میں ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی فرصت کا وقت ملتا ہے، اور کوئی ملازم ہیں ان کی چھٹی کے دن آتے ہیں، طلباء ہیں ان کے بھی اس طرح کے، بلکہ کئی ملازمین جو ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی بقیہ زندگی وہ بھی ایک فرصت کی زندگی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد۔ تو یہ ساری ہماری جو عملی زندگی ہے اس پر یہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو فرصت ملے اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیات سے، اپنے زندگی کے جو بھی وہ بڑے مشقت والے اور محنت والے اور کھپ جانے والے معاملات ہیں، مجبوری ہے وہ بھی ہر انسان کی، لیکن جب بھی ان میں سے فرصت ملے تو فن سب پھر محنت کرو، اور محنت جس طرح سے بھی ہو اللہ کی بندگی کی وہ کی جائے۔ وا الا اور طرف رب کا اپنے رب کی، فرغب پس آپ رغبت کیجیے، یعنی جب بھی فرصت ملے، جب بھی موقع ملے، عبادت کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بندگی میں، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے، اور جو ایسے مشغولیات، ایسی فضولیات جو اس وقت کو، اس قیمتی وقت کو جو کہ یہ دنیا کی زندگی کا آزمائش کا وقت ہے، بجائے اس کے کہ ان فرصت کے لمحات کو ایسی فضولیات میں ضائع کر دیا جائے کہ جو بجائے کسی نیکی میں اضافے کے کہ وہ نیکی میں محنت شمار ہو، الٹا وہ ہمارے لیے وقت کا ضیاع اور گناہ کا سبب ہو، تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تعلیم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ذریعے ہمیں، وہ یہی ہے کہ جب بھی فارغ ہوں تو اللہ کی بندگی میں محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، بس آپ محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف فَرْغَب، بس آپ رغبت کیجئے۔ تو آج جو 4 آیات پڑھی ہیں جی ان کو میں دہراتا ہوں، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّ، پس بے شک، مع العسر، ساتھ تنگی کے، یسرا، آسانی ہے، ان بے شک، مع العسر، ساتھ تنگی کے، یسرا، آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، پھر جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، بس آپ محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف، فَرْغَب، پس رغبت کیجئے۔